نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قال بعضهم ورد فی الحدیث ان من حافظ علی الصلوات اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال یرفع عنہ ضیق العیش عذاب القبر وَيُؤْتِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ حدیث کے عربی عبارت کافی لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو عمل کی نیت سے ہم لوگ سنیں گے اور اپنے اندر فکر پیدا کریں گے تو ہماری اپنی ہدایت کے لیے یہ حدیث کافی ہو جائے گی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، وہ جسے ہدایت دیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جسے گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو طلب کے ساتھ جڑے رکھا ہے، طلب کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ہدایت کے راستے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک فکر ہے، ایک محنت ہے جو ہم بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، اب اس روایت کو سنیں گے اور اس کے فکر کریں گے، پھر انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد ایک گشت کا ترتیب بناتے ہیں۔ آج چھٹی پر سارے لوگ گھر پر ہیں تو بچوں کو تشکیل کرتے ہیں اور ادھر کچھ ساتھی بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اور پھر مغرب کے بعد ساروں کو اکٹھا کر کے یہ پھر نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، تاکہ مطلب حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرنے سے نصیحت جو ہے نا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ جی؟ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرو موت کو یاد کرنے کے ساتھ، مطلب اللہ کی یاد کے ساتھ۔ سمجھ میں آ جی؟ تو جب نیکی کی محفل ہوتے ہیں، دینداری کی محفل ہوتے ہیں، اللہ کی جو ہے کیا نام محفل ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ایمان تازہ ہوتا ہے اور آخرت کی فکر لگ جاتی ہے۔ جب ان محفلوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا والا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ جی؟ تو حدیث کے الفاظ کو آپ نے غور سے مطلب سننا ہے۔ سمجھ میں آ جی؟ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، مطلب جو آدمی نماز کے پابند ہوتا ہے اس کے ہاں سے یعنی رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ اب یہ آیت میں بھی یہ بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یعنی جو اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ بہت سارے پیسے ہونے کے بعد بھی جو ہے نا بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، بلیات میں، پریشانیوں میں وہ جو ہے نا صرف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ہوتے نہیں، سمجھ میں آئے جی، یا ہو بھی تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نے جو آیت کے اندر یہ جو حدیث کے الفاظ میں یہ الفاظ ہیں، اس کا جو ہے نا قرآنی آیت سے بھی تائید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی 5 طرح سے یعنی جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو 5 طرح سے اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے اوپر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کی رزق کی تنگی کبھی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹایا جاتا ہے، یعنی اس کو عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور اس کی تائید جو ہے سورہ حقہ میں اللہ نے فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، مطلب آخر تک کافی لمبا ہو جائے گا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے سارے رشتہ داروں کو بلائے گا اور دیکھو بولو مجھے یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اور مجھے میرے لیے کامیابی کا اعلان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرے گا، یعنی اس کو دکھاتے ہوئے پھر اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے پھر ایک اچھی زندگی دیا جائے گا، جنت دیا جائے گا، اس میں ہر قسم کے یعنی اس کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ سمجھ میں آ جی؟ اور اسی طرح جو ہے نا یعنی وہ نہایت خوش اور خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ جو انعام ملنا ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے پل صراط ایک ایسا خطرناک پل ہے کہ جو کہ بال سے باریک ہیں، تلوار ستے سے، اس کے نیچے جہنم ہے، لیکن جو نمازی لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بجلی کی کڑک کی طرح، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے مطلب گزرے۔ اور 5واں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے کہ ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔
ورنہ اللہ تعالیٰ صرف آنکھوں کا حساب لے، دماغ کا حساب لے، زبان کا حساب لے اور دیگر نعمتوں کا، ہماری بیوی بچوں کا حساب لے، کھانے پینے کا، پانی کا، آب و ہوا کا۔ اب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا جی، تو اس کو جو آکسیجن لگتا ہے کتنا بل بھرنا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اسی طرح ہم بجلی کا کتنا بل بھر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سورج کا ہم کوئی بل نہیں دے رہا ہے، ہوا کا کوئی بل نہیں دے رہا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اسی طرح جن کے آنکھیں نہیں ان سے اس نعمت کے بارے میں پوچھے، جن کی اولادیں نہیں ان سے اس نعمت کے بارے میں پوچھے، سمجھ میں آیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے کیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچواں یہ کہ وہ حساب سے محفوظ رہے گا، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، یعنی 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، زندگی ایسے ویسے گزر جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے نمازی لوگوں کے یعنی چہرے پہ جتنا بھی کالا ہو لیکن اس کے چہرے میں ایک نور ہوتا ہے، وہ نور مطلب اس کے چہرے میں نہیں ہوگا، منحوس ٹائپ سا اس کا چہرہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی مصیبت، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، مطلب جتنے بھی اولیاء ہیں، علماء ربانی نے ہیں، امام کعبہ سے لے کر مطلب دنیا کے اندر جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، قرآن کا حافظ اولیاء اللہ لوگ ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا، ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ یعنی مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، تو اس دعا کے اندر وہ بندہ جو مطلب نماز نہیں پڑھتا اس دعا میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کہاں جائے گا نا، اللہ کہاں جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اپنا اعمال دیکھ لینا، تو وہ یعنی اتنا اعمال دیکھے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یعنی اتنے سارے اعمال میرے والے تو یہ ہیں جو میں نے کیا مجھے صاف پتہ ہے، لیکن اتنا سارا کہ جو کہ میرے اعمال سے لاکھوں یعنی دگنا زیادہ ہے، تو یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے مسلمان بھائیوں نے جو تمہارے لیے دعائیں کی تھی نا، وہ ہم نے یہ دیا ہے۔ تو یہ جو بے نمازی بدبخت آدمی ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ دعائیں اور یہ سعادت بھی نہیں ملے گی۔ یعنی جو نیک لوگ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں، اول ذلت سے مرتا ہے، اول کیا ہوتا ہے؟ ذلت سے مرتا ہے، اور دوسرا بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، یعنی موت کے وقت اس کو ایک ایسے پیاس لگتا ہے بے نمازی آدمی کو کہ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسروں میں گھس جاتی ہیں، یعنی پسلیاں ایک دوسروں میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرے قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، جیسے اس سورہ مدثر کے آیت میں بھی اس کی تائید ہے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ مجرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے، آگ میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے ہم یہاں جو نا اس مصیبت کے اندر آ گئے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسے شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے سانپ کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تو یہ صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک مارا جاؤں، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارا جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس سانپ کو یعنی وہ سانپ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، جو بے نمازی آدمی ہوگا نا اس کا حساب کیا جائے گا، سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا حق تعالی شانوں کا اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ جی، یہ کل 14 میزان یعنی 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھولے سے رہ گیا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے میں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اور پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، اور دوسرے میں لکھا ہوگا اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص شخص، اور تیسری سطر میں یہ لکھا ہوگا جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا جائے گا، آج تمہیں کسی قسم کا حق نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی نماز کی دوسروں کو تلقین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو یعنی اپنے پڑوسیوں کو
جو بھی ساتھ ہیں محفل میں بیٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا اس کو کہہ دینا کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی گپیں دنیا کی چیزیں یہ ساری ادھر رہ جائیں گی، سمجھ میں آئی جی، ہم چلتے ہیں جو ہے نا اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو دعوت ہے اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل، اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو کہیں کہ چلو اللہ کی طرف جاتے ہیں ہاں، اور وہ جو ہے نا یعنی پھر عمل صالح بھی خود کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔